ہود یہ بھی ایک پیغمبر تھے، ہود علیہ السلام. ہود علیہ السلام بھی ایک پیغمبر گزرے ہیں. اور یہ کس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے پتہ ہے آپ کو؟ نہیں پتہ. قوم عاد. قوم عاد کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہود علیہ السلام. ایک ہوتا ہے نا بہت سی قوموں کی نسبت ان کے نبی کے نام کے ساتھ ہو جاتی ہے، جیسے محمدی ہم اور آپ ہے، قوم لوط. لیکن پرابلم قوم نوح. اچھا پرابلم یہ ہے نا کہ عیسائی جیسے عیسائی بھی اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے. فضیلت الشیخ توصیف الرحمن حفظہ اللہ وہ بیان کرتے، بہت اچھی بات کہتے. وہ کہتے نا کہ عیسائی جو ہے وہ اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے کہ ہم کیا ہے، عیسائی ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ واحد جو قوم ہے ہم امتی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم ہر نام لگانا پسند کرتے ہیں سوائے محمدی کے. ہمیں محمدی نام سے چڑ ہے، اس کے علاوہ سب نام لگانے کے لیے تیار ہو. جب کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کوئی مائے کا لال بڑھ نہیں سکتا ہے، کوئی امام بڑھ نہیں سکتا ہے. امام ان کا مقام بہت اوپر ہے، ہم بھی ان کے پیر کی دھول کے برابر بھی، مٹی کے برابر بھی نہیں ہے. اماموں کا مقام بھی بہت بڑا ہے، جیسے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، اور بھی بہت سے امام گزرے، امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم، امام شافعی، جتنے بھی گزرے ان کا مقام بہت بڑا ہے. ان کی رسپیکٹ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. بغیر ان کی رسپیکٹ کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایمان مکمل بھی نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ایک دین کے لیے بہت زیادہ خدمت پیش کی ہے. تو ہر عالم کی رسپیکٹ آپ کے اوپر ضروری ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء، جو انبیاء کے وارث ہیں ان کی رسپیکٹ تو آپ کو کرنا پڑے گا، انکار تو آپ اس سے کر نہیں سکتے ہو. تو ہر عالم کی رسپیکٹ کرنا ہے، ہر اماموں کی رسپیکٹ کرنا ہے. لیکن ایک ہی بات ہے کہ حرف آخر وہ ہو نہیں سکتے، کیونکہ خود انہوں نے کہا ہے اذا صح الحدیث فہو مذہب. مجھے لگتا ہے کہ سب سے بڑا حنفی میں ہوں، سب سے بڑا مالکی میں ہوں، سب سے بڑا شافعی میں ہوں، سب سے بڑا حنبلی میں ہوں. یہ سب کچھ میں ہی ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں ان کی بات پہ عمل کر رہا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اذا صح الحدیث فہو مذہب. جہاں صحیح حدیث آئے گی تو ہماری بات کو چھوڑ دینا، صحیح حدیث کو اپنا لینا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان تک ساری صحیح احادیث پہنچی نہیں تھی. اگر ساری صحیح حدیث پہنچتی تو یہ کہتے کہ صحیح حدیث آئے گی تو میری بات چھوڑنا، نہیں کہتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے مجھ تک تو ساری حدیثیں پہنچ گئی ہے. اور خود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ایک بھی کوئی کتاب ہمیں ملتی نہیں ہے، واللہ اعلم، کوئی کتاب ہمیں ملتی نہیں ہے. اس کے بعد امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل، یہ ساروں نے یہی کہا ہے کہ حرف آخر اگر کسی کی بات ہو سکتی ہے تو وہ واحد شخصیت ہے، واحد ایسی ذات ہے، تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو فخر سے محمدی کہیں کہ ہم کیا ہے، محمدی. کس کے امتی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. عیسائی اپنے آپ کو عیسائی کہنے کے لیے نہیں شرما رہے، ہم اپنے آپ کو محمدی کہنے کے لیے شرما رہے، اور حنفی کہنے کے لیے شرما رہے نہیں ہے، بریلوی کہنے کے لیے شرما رہے نہیں ہے. تو یہ بہت بڑا المیہ ہے، ہمیں اپنے آپ کو محمدی کہنا ہے. اس کے علاوہ سارے جو ہمارا نام دیے اس کو ہٹاؤ. اور سب سے اہم چیز جو میں بات چالو ہی کیا تھا ہود علیہ السلام سے، کہ ہود بھی ایک پیغمبر گزرے ہیں، یہ قوم عاد کی طرف بھیجے گئے تھے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا. ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے. اب قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تو انہوں نے دعوت ایک ہی دی، قال یا قوم اعبدوا اللہ، کہ عبادت کس کی کرنا؟ اللہ کی. اچھا اس سے ایک چیز پتہ چلی، سارے پیغمبر آ کر ایک ہی دعوت دے رہے، کیا؟ یا قوم اعبدوا اللہ، کہ عبادت اللہ کی کرو. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کی طرف صالح علیہ السلام بھیجے گئے، وہ بھی یہی کرے، یا قوم، اللہ کے علاوہ جس کو آپ بنائے ہوئے ان ساروں کو چھوڑ دو. سارے پیغمبروں کی دعوت یہی تھی. تو جتنی بھی مکی صورتیں ہیں نا، مکی صورتوں میں دعوت یہی دی گئی ہے، اللہ کی عبادت، اللہ کی عبادت. توحید کو بہت فوکس کیا گیا ہے
کیونکہ اس کے بغیر جنت حرام. توحید نہیں، عبادت قبول نہیں، نماز قبول نہیں، حج قبول نہیں، زکوٰۃ قبول نہیں، کچھ بھی قبول نہیں ہوگا. تو پتہ چلا توحید بیس ہے. اور ساری مکی صورتوں میں اللہ رب العالمین نے جس پر فوکس کیا ہے، مکی کسے کہتے ہیں پتہ ہے نا؟ جو مکہ میں نازل ہوئی ہجرت سے پہلے، اور مدنی جو مدینہ میں نازل ہوئی ہجرت کے بعد. تو مکی صورتیں جتنی بھی ہے اس میں اللہ نے جس چیز پر فوکس کیا وہ ہے توحید، اور اس میں بھی اللہ رب العالمین نے جس چیز پر فوکس کیا وہ توحید. تو ہود علیہ السلام کی قوم نے جو ہے انہیں جھٹلایا اور نہیں مانی. قوم عاد کی طرف آئے تھے نا یہ، اور یہ قوم عاد جو تھی یہ بہت بڑی بڑی قوم تھی. ہمارا آپ اتنے نا، یہ درخت کتنے ہوتے تھے بڑے بڑے، ناریل کے درخت کتنے بڑے ہوتے، اس سے بھی بڑے بڑے تھے قوم عاد. ان کی پاور اتنی تھی کہ یہ پہاڑوں میں اپنے ہاتھوں سے گھر بنا لیتے تھے، سرنگ بنا لیتے تھے، اتنی طاقت تھی ان کے پاس. اور انہیں غرور اسی چیز کا آیا. جس انسان کو جو چیز دی جاتی ہے اسے تکبر آ جاتا ہے، بھائی میرے پاس ہے، میرے جیسا کسی کے پاس نہیں ہے. انہیں پاور کا گھمنڈ آیا، تکبر آیا کہ ہم تو اپنے ہاتھوں سے تراش لیتے ہیں بتوں کو، ہم تو اپنے ہاتھوں سے پہاڑ کو کیا کر لیتے ہیں، تراش لیتے ہیں. انہیں گھمنڈ اسی چیز کا تھا. اور کیا ہوا پھر بعد میں؟ اللہ رب العالمین نے ایسا ذلیل کیا. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ. اللہ نے جس چیز کا گھمنڈ تھا اسی کے ذریعے ہلاک کیا. گھمنڈ کیا تھا؟ مجھے کوئی ہلا نہیں سکتا ہے. گھمنڈ یہ تھا کہ ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا ہے. اللہ نے ہوا بھیجی، ہوا بھیجی اللہ رب العالمین نے. بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، تیز ہوا. سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ، وہ ہوا جو ہے ان کے اوپر مسخر کر دی گئی 7 لیال. کتنی رات؟ 7 رات. وَثَمَانِيَةَ ایام، اور 8 دن، 7 رات 8 دن مسلسل وہ ہوا اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر چھوڑا. اسی چیز کا تکبر تھا نا. لو 7 لیال و 8 ایام حسوم، حسوم کہتے ہیں مسلسل، حسومن فطر القوم فیہا سرعا. پھر اللہ کہتا ہے دیکھے کیا یہ جتنی یہ پٹیلی مار رہے تھے، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، جتنی یہ پٹیلی مار رہے تھے کہ ہمیں بہت فخر ہے، ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا، ہمیں کوئی مار نہیں سکتا. اللہ نے کہا ہوا کے ذریعے میں ایسا ہلاک کیا کہ کیا؟ سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام حسوما فطر القوم فیہا سرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ. اب تمہیں کوئی نظر آ رہا ہے؟ سب ایسے پڑے ہوئے جیسے کھوکھلے تنے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. ناریل کا درخت گر جاتا ہے نا تو کیسے پڑے ہوئے ہوتے، پورا ماحول الٹا سیدھا، ویسے سب پڑے ہوئے. سب کو اللہ رب العالمین نے اس عذاب کے ذریعے ہلاک کر دیا. تو کوئی بھی قوم اگر دعویٰ کرتی ہے اللہ سے بغاوت کرتی ہے تو اللہ اسے چھوڑتا نہیں ہے. پھر اللہ کہہ رہا ہے وجاء فرعون آیا، اس کو بھی میں نے نہیں چھوڑا. پھر اللہ کہہ رہا ہے ان ساروں کو میں کیوں نہیں چھوڑ رہا ہوں؟ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، ان لوگوں نے اپنے رسول کی نافرمانی کی. ہم اور آپ بھی، امت محمدیہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتی ہے. اب سوچ لو اللہ رب العالمین کی بہت بڑی رحمت ہے ہم پر کہ ہم پر عذاب نہیں آ رہا ہے. پتہ نہیں کب اللہ رب العالمین غضب میں آ جائے اور ہم سارے زمین میں دھس جائے. بہت بڑی بات ہے. گناہ کر رہے، چوری کر رہے، زنا کر رہے، سود خوری میں ملوث ہے، حرام خوری میں ملوث ہے، وراثت کا مال کھا کے بیٹھ رہے ہیں، بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دے رہے ہیں، شادیاں کرا دے رہے ہیں، بول رہے کہ یہی وراثت ہے. شادی کرا دی ہے نا، وہی پیسہ تیرا ہو گیا، اب تجھے وراثت میں حصہ نہیں ملے گا. تو ایسے بھائیوں کو سمجھنا چاہیے اگر اللہ کا غضب آ گیا، اللہ کو غصہ آ گیا تو تمہارا کیا حال ہوگا. یہ بھی سوچ لینا کہ ہم چند روپے کے لیے اللہ کو ناراض کر رہے نا، چند روپے کے لیے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جس دن قبر میں سو گے، آپ صرف فیل کرنا کہ چاروں طرف سے بند کمرہ، آپ اس کے اندر بند ہے اور لوگ آپ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، کچھ بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. اللہ کو ناراض کیے دنیا میں، مال کے لیے، دولت کے لیے، روپیے کے لیے، پیسے کے لیے، اسی چیز کے لیے ناراض کیے اللہ کو. وراثت کھا کے بیٹھے. اب کیا کرو گے جب سب چھوڑ کے چلے گئے؟ تمہارے ساتھ وہاں صرف تمہارے عمل رہیں گے، اور عمل ہی جب تمہارے خراب ہے تو بچائے گا کون؟ آج لوگوں کو پٹی بنائی گئی، یہ ولی بچا لے گا، وہ ولی بچا لے گا، فلاں پیر بچا لے گا. کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا ہے. صرف تمہیں بچا سکتے ہو تو تمہارے عمل، تمہارے اعمال بچا سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی بھی اس کائنات کے اندر ہمیں اور آپ کو بچا نہیں سکتا ہے. تو ہمیں اچھے عمل کرنا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا ہے. تو یہ ہود علیہ السلام کے تعلق سے باتیں تھی. یہ سورت کا نام بھی ہود ہے، اور اس میں بھی اللہ رب العالمین نے توحید کے اوپر ہی زیادہ فوکس کیا ہے. چلو اس سورت کے بعد آگے دیکھتے ہیں. اس کے بعد جو سورت ہے وہ سورہ ابراہیم، کیونکہ اگر ہم صبح ہود میں لگ جائیں گے تو پہنچیں گے نہیں نور تک. اس کے بعد ہے سورہ ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں
تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اس کے بعد سورہ یوسف بھی ہم نے چھوڑ دی. اس کے بعد آ گیا یہ سورہ حجر کے تعلق سے دیکھتے ہیں کہ سورہ حجر جو ہے اس کی ایک آیت دیکھتے ہوئے چلے. اہم آیت ہے کہ اللہ کہہ رہے لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم زہرۃ الحیات الدنیا. اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہے نا یہ دنیا والوں کو دیکھ کر کبھی بھی دھوکے میں مت آنا. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. ہم نے جو تمہیں دیا ہے 7 آیتیں دی ہے, ایسی آیتیں کہ کسی اور امت کو وہ آیتیں, کسی اور قوم کو وہ آیتیں, کون سی آیت ہے وہ؟ الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ. یہ اگر ترجمے کے ساتھ پڑھ لو تو شرک و بدعت ختم. یہی اگر ترجمے کے ساتھ پڑھ لے بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہر نماز میں پڑھ رہا, پھر بابا کے پاس جا رہا, پھر جا کے قبروں پہ سجدہ کر رہا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا. مولوی نے کہا پڑھے گا تو کیا ہو جائے گا؟ گمراہ ہو جائے گا. یہ ہمیں کیا پڑھائی گئی؟ پٹی پڑھائی گئی. تو ہمیں ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے. اور جب بھی میں یہ کہتا ہوں کہ علماء کو مت چھوڑو, اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اندھی تقلید کرو. میں کہتا ہوں علماء کو مت چھوڑو, آپ علماء کے بغیر چل نہیں سکتے, اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اندھی تقلید کرو. وہ جو بولا ہاں ہاں چلو مولوی صاحب کہہ رہے ہیں نا یہی کریں گے, نہ. آپ کو بخاری بھی پڑھنا, قرآن بھی پڑھنا ہے, احادیث بھی پڑھنا ہے. وہ پڑھ کر مولوی کے پاس لے کے جاؤ, یہ ایسا ہے, اس کا بتا کیا مطلب ہے. سمجھ رہے ہو؟ سمجھ رہے ہو؟ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ کو پڑھنا نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے خود کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ, میں نے قرآن کو کیا بنایا ہے؟ آسان بنایا ہے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہے کوئی سیکھنے والا, ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ نے خود کہا, پتہ چلا قرآن آسان ہے. قرآن تو کہہ رہا ہے یا ایھا الناس, اے وہ لوگو. ڈاکٹر بھی آ گئے, انجینئر بھی آ گئے, فقیر بھی آ گئے, امیر بھی آ گئے, اولیاء اللہ بھی آ گئے, سارے لوگ آ گئے. یا ایھا الناس, اے لوگو. ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اسْتَمَعُوا لَهُ. اللہ نے کہا ساری کائنات کو ملا لو. جتنے لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ دنیا اپنے آپ بن گئی, یہ دنیا کو بنانے والا کوئی نہیں ہے, بس ایسے ہی دھماکے سے وجود میں آ گئی ہے, دنیا کو کوئی نہیں چلا رہا ہے. کیا کہتے ہیں ان لوگوں کو؟ ملحد لوگ, ایتھیسٹ لوگ. یہ لوگ جو یہ کام کر کے اہل علم کو بھی دور کر رہے. اہل علم مطلب کیسا؟ وہ اوپر والا علم لیا, گہرا علم لیتے تو گمراہ نہیں ہوتے. تو ہمیں کیا کیا, تھوڑا تھوڑا علم لیتے اور سب کی سن سن کے کیا کرتے, ادھر چلنے بنتے. تو ہمیں سیکھنا علماء سے ہی ہے. ہم وہ آیت لے کر جائیں علماء کے پاس, اور اگر وہ گھمائے گا تو ہمیں سمجھ ڈنڈی مار رہا ہے, سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ بیوقوف بنا رہا ہے. وہ بولے گا کیوں یہ منسوخ ہو گئی. ارے منسوخ کی دلیل بتاؤ. اگر کسی عالم کے بھی پاس جا رہے ہو نا, اگر وہ کوئی جواب دے رہا ہے تو اس کی بھی دلیل ہونا, لیکن جانا ہے اس کے پاس, پوچھنا ہے, تبھی تو پتہ چلے گا یہ بیوقوف بنا رہا ہے یا نہیں بنا رہا ہے. تو علماء سے جڑ کر رہنا, علماء سے ٹوٹنا نہیں ہے ہمیں. اس فتنے کے دور میں بہت زیادہ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں. تو اللہ نے کہا ان الذین تدعون من دون اللہ, یہ سارے کے سارے لوگ جسے آپ اللہ کے علاوہ پکارتے ہو, لن یخلقوا ذباب, یہ سارے کے سارے مل کر ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے. ولو اجتمعوا لہ, سارے مل جاؤ اور مل کر مکھی بنانا چاہو, مکھی بنا نہیں سکتے. ان کا رد ہو گیا, اپنے آپ وجود میں آ گئی. اپنے آپ وجود میں کیسے؟ کوئی تو بنایا, تم سارے مل کر نہیں بنا سکتے. اور آگے اللہ نے کہا, یہ بولتے نا کافروں کے لیے آئی, ہم اللہ کے علاوہ تھوڑی پکارتے, ہم اللہ کو ہی پکارتے. تو اللہ نے وہ بھی کر دیا, ضعف الطالب والمطلوب. اللہ نے کہا جس کو آپ پکار رہے ہو, یہ نہیں کہا جس کی عبادت کر رہے ہو. یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ جس کی عبادت کر رہے ہو وہ کمزور ہے. نہ, اگر یہ ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ یہ کافروں سے کہا جا رہا ہے. لیکن یہ مطلب ہی اللہ نے کہا ضعف الطالب والمطلوب, جو مانگ رہا ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ دونوں ضعیف ہے. ضعیف مطلب ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ آپ کو کچھ دے سکے. یہ آیت ہر کسی کے لیے. آج اگر آپ اللہ کو چھوڑ کر پیروں سے مانگ رہے تو ان کے اوپر بھی آیت فٹ ہو جائے گی کہ یہ سارے مل کر مکھی نہیں بنا سکتے, تجھے کیا بنائیں گے, تیری کیا بگڑی بنائیں گے. ورے دم مدار بیڑا پار کون کر رہا؟ اللہ. یہاں پہ مدار صاحب کر رہے. تو ہمیں یہی سمجھنا ہے کہ ہمیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے. یہاں تک کہ اللہ نے تو خود کہا ہے کہ انہیں پتہ بھی نہیں ہے انہیں دوبارہ بھی کب اٹھایا جائے گا, انہیں یہ بھی پتہ نہیں ہے. اگر یہ زندہ ہوتے تو بھائی غسل خود سے کر لیتے نا. اگر کوئی بندہ زندہ ہے تو اس کو غسل کرایا جاتا ہے, پبلک آ کے اس کا کپڑا نکال کے کرائے گی, مار کے کان کے نیچے بھگائے گا نا بھائی. حیا ہے نا, اللہ نے رکھی حیا. لیکن یہاں پہ کیا چل رہا ہے, اس کو غسل بھی دیا جا رہا ہے,
اس کو غسل بھی دیا جا رہا ہے, اسے اٹھا کے لے کے جا کے قبر میں بھی اتارا جا رہا ہے, پتہ چلا کہ اس کا دنیا سے تعلق ختم ہو گیا, تبھی تو اس کے ساتھ یہ معاملات ہو رہے ہیں. عقل لگاؤ میرے بھائی, نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو جیسے ہو ویسے ہی پڑے رہو, ہمارا کچھ جانے والا نہیں ہے. ہم سمجھا رہے, سمجھنے کی کوشش کرو. صاف صاف آیتیں آج ہی پڑھی گئی, وہ ضعف الطالب والمطلوب, جس سے مانگ رہے ہو اور جو مانگ رہا ہے دونوں ضعیف ہے, دونوں کے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ آپ کو کچھ نفع یا نقصان پہنچا سکے. اور اللہ نے کہا جب نبی نہیں پہنچا سکتے تو کسی کی تو کچھ اوقات ہی نہیں ہے. اللہ نے کہا کلا املک لنفسی نفعا ولا ضرا, کہ نبی کہہ رہے نفع نقصان کا میں مالک نہیں ہوں. اگر ہوتا تو کیا کرتا, کلا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب, غیب بھی جانتا, لاستکثرت من الخیر, تو ساری بھلائیاں لے لیتا, لیکن میں جانتا نہیں ہوں. ان انا الا بصیر, میں صرف انسان ہوں, ڈرانے والا ہوں آپ کے پاس. ان انا الا بشیر, میں آپ کو ڈرانے والا ہوں, خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں. پھر دیکھیے یہ جو آیت میں پڑھ رہا تھا نا, کہ اللہ نے کہا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ, اللہ نے 7 آیتیں دی, اس پر فخر کرنے کے لیے کہا ہے. تو میں نے اسی لیے یہ 7 آیتوں کے بارے میں بتایا کہ اسے ترجمے کے ساتھ پڑھو گے تو آپ گمراہ نہیں ہو سکتے ہو. پھر اللہ نے اسی کے بعد کہا والقرآن العظیم, اور قرآن عظیم بھی دیا ہوں, اس پر فخر کرو. دوسری قوم کو الٹا ہی ہونا چاہیے, ان لوگوں کے پاس یہ, میرے پاس تو یہ چیز نہیں ہے, انہیں یہ تکلیف ہونا چاہیے, لیکن معاملہ الٹا چل رہا, اس کے پاس پیسہ ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے, اس کے پاس بڑا بنگلہ ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے. اللہ نے کہا ان کو دیکھ کر دھوکے میں مت آؤ. ایک مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے, پتہ نہیں کب میں ٹپک جاؤں, پتہ نہیں کب میرا اس دنیا سے تعلق ختم ہو جائے. جو بلڈر اتنی بڑی بلڈنگ بنایا, یہاں پہ تو بلڈنگ نہیں ہوتی ممبئی میں, بلڈر اتنی بڑی بلڈنگ بنا لیا, اس میں جو ایک بندہ فلیٹ لے رہا ہے, ہم اس کو دیکھ کر وہ سوچتے ہیں یار اس نے فلیٹ لے لیا. میرے بھائی جس نے بلڈنگ بنایا نا وہ بھی ٹپکنے والا, وہ لیا اس کی تو بات چھوڑ دو, جس نے بنایا پوری بلڈنگ بنوایا بلڈر, وہ بھی ایک دن اس دنیا سے جانے والا ہے. بناتے بناتے بنواتے بنواتے اوپر کھڑا ہے, پیر پھسلا گرا, سارا کا سارا معاملہ ختم. اب صرف تمہارے عمل کام آئیں گے. تو اللہ نے کہا دنیا کو فوکس مت کرو, فوکس کس کو کرو, آخرت کو فوکس کرو, نمازیں پڑھو, روزے رکھو, حج کرو. پھر یہ سورت چھوڑ دو, سورہ حجر کے بعد کون سی ہے, سورہ نمل, سورہ نحل. سورہ نحل, نحل کہتے ہیں, کس کو کہتے ہیں نحل, ہاں مکھی کو. کسے کہتے ہیں, مکھی کو. اور کون سی مکھی, شہد والی. تو شہد والی مکھی کے نام سے اللہ نے سورت نازل کر دی. اور اللہ نے کہا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ. یہ بات دیکھو کہ اگر اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو نہیں بنایا تو کھوپڑی لگاؤ, عقل لگاؤ, اللہ نے دی ہے, ذرا سوچو یہ مکھی اپنے آپ سارے کام کیسے کر رہی ہے. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ, اللہ رب العالمین نے اسے ساری چیزیں سکھائی ہے, ورنہ یہ اپنے سے کوئی کام نہیں کر سکتی ہے. اللہ نے خود کہا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ, کہ یہ دیکھو ایک پھول سے رس پی لی, اب جاتی کہیں پہاڑوں پر شہد کے چھتے لگا رہی ہے, کہیں بلڈنگوں پر لگا رہی ہے, کہیں گھروں پر لگا رہی ہے, کہیں شجر کے اوپر, درخت کے اوپر چھتے لگا رہی ہے. تو یہ وہاں سے واپس اٹھ کے جاتی ہے تو واپس جانے تک راستہ بھی نہیں بھول رہی. کیسے نہیں بھول رہی, ایک ہوتا نا بہت دور پہنچی, چھتا لگا دی, اب وہ وہاں سے کیا ہوا, اگلے دن واپس چگنے کے لیے نکلی, اب راستہ بھول رہی ہے. اللہ نے کہا کون بتا رہا, یہ دنیا میں جو ہوتا ہے نا روڈ والا راستہ, یہ راستہ جب انسان چلتا ہے تو اس کو بتاتے آگے جا کے یہ والی دکان سے لیفٹ لینا, وہ والی دکان سے رائٹ لینا. یہ ہوائی راستوں میں رائٹ لیفٹ سمجھ میں نہیں آتا. کون بتا رہا, اللہ نے وہی بتایا. یہ چیز بتا رہا کون ہے, واحد اوپر بیٹھی ہوئی ذات ہے اللہ رب العالمین کی. انسان سارے مل کر مکھی پیدا نہیں کر سکتے. مکھی کے دماغ میں جو چل رہا ہے وہ چلا نہیں, جب پیدا نہیں کر سکتے تو چلا کیسے سکیں گے. یہ مکھی جو ہے کہیں اور پھول سے رس چوس رہی, کہیں جا کر چھتے بنا رہی, اس کے اندر بیچ میں ایک رانی والی ہے, یہ ساری چیزیں کر رہا ہے کوئی ایک ذات بیٹھی ہوئی ہے, اور وہ ذات ہے ہمارے اور آپ کے اللہ رب العالمین. ہم ساروں کے, پوری کائنات میں جتنے بھی لوگ بس رہے, چاہے وہ مسلم ہو, چاہے غیر مسلم ہو, چاہے جانور ہو, چاہے کوئی ہو, ہر چیز جو مخلوق ہے اس کا خالق کون ہے, اللہ رب العالمین, جو اس دنیا کو چلا رہا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے, ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے چلنا ہے. اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کو ناراض نہیں کرنا ہے. اور مکھی کے لیے اللہ نے خود کہا فیہ شفاء للناس, کہ اس میں اللہ رب العالمین نے کیا رکھا ہے, شفا, شہد میں. اب مجھے بتاؤ شہد میں شفا ہے تو آپ اس کو پیتے, یہ بات نکل کے بتا رہا ہوں, شہد میں شفا ہے تو آپ اس کو پیتے نہیں پیتے, ارے بول لو, نیند میں ہو کیا آپ پیتے, ہاں شہد پیتے آپ, یا پھر لگا لیں گے آپ جسم میں, یہی کر سکتے زیادہ سے زیادہ. گلے میں باندھو گے, باندھو گے,
اللہ نے خود کہا نا شفا ہے، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں. ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. تو شفا گلے میں باندھ کے ہو جائے گی شفا؟ بولے گا نہیں ہوئے گی. تو میرے بھائی اللہ نے قرآن کو بھی کہا ہے ہدی للمتقین، کہ متقیوں کے لیے کیا یہ ہدایت ہے. گلے میں باندھنے سے ہدایت مل جائے گی؟ نہیں ملے گی. کھوپڑی چلاؤ، اندھ بھکت مت بنو. گلے میں باندھنے سے جس طریقے سے ہدایت، شفا نہیں مل سکتی. شہد گلے میں باندھنے سے، گولی باندھنے سے ملتی ڈاکٹر صاحب؟ گلے میں باندھ لو گولی، شفا مل جاتی؟ نہیں ملتی نا، اس کو کھانا پڑتا نا. اسی طریقے سے شہد کو بھی پینا پڑے گا تبھی شفا ملے گی نا. کیا ویسی لٹکانے سے مل جاتی؟ نہیں ملتی نا. اسی طریقے سے قرآن کو گلے میں لٹکانے سے آپ کو شفا ملنے والی نہیں ہے. شفا کب ملے گی؟ جب اس کو پڑھو گے، اللہ رب العالمین سے دعائیں کرو گے، تب جا کر شفا ملے گی. صرف لٹکا لینے سے آپ کو شفا ملنے والی نہیں ہے. اور اللہ کے رسول کی صاف حدیث ہے من علق تمیما فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکائی اس نے کیا کیا؟ شرک کیا. ایک اہم چیز بتاؤں آپ کو، سب سے زیادہ جو چیز چل رہی ہے نا آج، وہ تعویذ کی دکان چل رہی ہے. جس کا دھندا نہیں چل رہا ہے وہ یہ لگا کے بیٹھ جاؤ. جس کا کاروبار نہیں چل رہا ہے وہ کیا لگا کے بیٹھ جاؤ؟ تعویذ کی دکان. یا وظیفوں کا بہت چل رہا ہے ٹرینڈ. یہ وظیفہ سن لیا نا، آپ کچھ غلط بھی ہوتا اس کو بولنا رات بھر ایک پیر پہ کھڑے رہ کے آپ لا الہ الا اللہ پڑھو 100 مرتبہ، وہ پڑھے گا اور آپ کو 5000 دے کے بھی جائے گا. آپ کو 5000 دے کے بھی جائے گا. تو یہ وظیفوں کے اوپر ڈیپینڈ ہمیں نہیں رہنا ہے. وظیفے پڑھنا ہے، ثابت بھی ہے، لیکن اس کو اتنا زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے دکانیں چل رہی ہے. کتنے روزگار بن گئے وظیفوں کی وجہ سے، پتہ ہے آپ کو نا؟ کتنے روزگار بن گئے وظیفوں کی وجہ سے. اگر یہ وظیفے بند تو بے روزگاری چالو ہو جائے گی، بے روزگاری چالو ہو جائے گی. اس لیے میرے بھائی وظیفے جو ہے ثابت ہے، اس کو پڑھنے کی کوشش کرو، لیکن خامخواہ وظیفوں کے پیچھے مت پڑھو. اللہ نے خود کہا مال میں کمی استغفار کرو. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ. ساری چیز آ گئی. مال نہیں ہے استغفار کرو، بیٹے نہیں ہے استغفار کرو، بارش نہیں ہو رہی ہے استغفار کرو. ساری چیز بتایا نا اللہ نے. وظیفہ بتائیے، میری شادی نہیں ہو رہی ہے وظیفہ بتاؤ. ارے بھائی آپ نے کوشش کی نہیں. شادی نہیں ہو رہی ہے تو اس کے لیے وظائف کے اوپر ہمیں ڈیپینڈ نہیں رہنا ہے. ہمیں کوشش کرنا ہے، اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنا ہے. اور پھر بھی نہیں ہو رہی ہے تو پھر صبر کر لو، روزے رکھو. اور کیا کر لو گے؟ آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ روزے رکھنا پڑے گا. لیکن میرا خیال ہے کہ شادی آپ کی ہو جائے گی. جن لوگوں کی شادی نہیں ہوئی، شادی کرنے کی کوشش کرو. وظائف پہ ڈیپینڈ مت رہو. اگر وظائف پہ ڈیپینڈ رہے تو الیاس قادری صاحب نے بتا دیا مسجدوں میں جھاڑو مارو شادیاں ہو جائے گی. اگلے دن سارے نوجوان مسجد میں جھاڑو مارنے پہنچ گئے. یہ وظیفہ ہے؟ یہ کیا ہے؟ وظیفہ ہے. جھاڑو لگاؤ آپ کی شادیاں ہو جائے گی. تو میرے بھائی یہ صرف لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. ہمیں اللہ سے دعائیں کرنا ہے، استغفار کرنا ہے. جو وظائف ثابت ہے وہ تو ثابت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر رہا ہے، لیکن اس کی آڑ میں دکانیں چلائی جا رہی ہے. جیسے کرامات ثابت ہے، کرامات کی آڑ میں دکانیں چل رہی ہے، ویسے وظائف کی آڑ میں بھی کیا چل رہی ہے؟ دکانیں چل رہی ہے. اس کو سمجھنا ہے، باقی چیزیں دیکھیں گے. اللہ رب العالمین ہم تمام ہی لوگوں کو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.